ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو رابطے ہیں نا حضور سے ٹوٹ گئے، وہ رابطے پھر سے بحال ہو جائیں۔ دیکھو نا، یہ گڈیاں اڑاتے ہیں نا لوگ، گڈیاں اڑاتے ہیں، پتنگ بازی ہوتی ہے، تو پھر ایک دوسرے کی گڈی کاٹنے کی کوشش ہوتی ہے۔ کس کی گڈی کٹتی ہے؟ جس کی ڈور کمزور ہوتی ہے۔ اور ڈور جس کی کمزور ہوتی ہے نا، اس کی ڈور کیوں کمزور ہوتی ہے، ڈور کیوں کچی ہوتی ہے جو گڈی کٹ جاتی؟ اس لیے کہ اس نے ڈور پہ محنت نہیں کی ہوتی۔ اور جو ڈور پہ محنت کرتے ہیں پھر ان کی گڈیاں اڑتی رہتی ہیں بلندیوں سے، ہم کنار رہتے ہیں، انہیں کوئی نہیں گرا سکتا۔ اور کچی ڈور پکی کیسے ہوتی ہے کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کچے دھاگے کو لے کر نا دونوں سروں سے باندھ دیتے ہیں اس کو، پھر کچ اس کو پیستے ہیں، کچ کو اس کے اندر کچھ اور بھی چیز ملا کے پھر کپڑے پہ ڈال کے نا وہ کچی ڈور پہ ملتے ہیں، اس کو رگڑتے ہیں، اور کچ جو ہے وہ جتنا پیس دیا جائے اس کا ہر اینگل، ہر زاویہ جو ہے وہ چھری بن جاتا ہے۔ وہ کچی ڈور پھر جب اس پر کچ پھرتا ہے نا تو وہ تن سے من تک زخمی ہوتی ہے، اس کا تن بھی چھل نہیں ہوتا اور من بھی چھل نہیں ہوتا، وہ کچی گھائل ہوتی ہے، وہ کچی اندر سے باہر تک زخمی ہوتی ہے، اور وہ جب زخموں پہ زخم کھاتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر کچی نہیں رہتی، پھر پکی ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال گرم ریتوں پہ ڈالے گئے تھے، سینے پہ گرم پتھر رکھا ہوا تھا، زبان پہ آگ کا انگارہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر گزرے وہاں سے، آپ نے دیکھا بلال انگارے کے باوجود، ریت پر لیٹے ہوئے باوجود، سینے پہ پتھر، اس کے باوجود احد احد کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ صدیق اکبر فرمانے لگے بلال یہ تجھے اس لیے زیادہ مارتے ہیں کہ تو اونچی آواز میں رب کا نام لیتا ہے، اگر دل میں لیتا رہے نا تو کم از کم یہ مار کا سلسلہ رک جائے گا۔ مارتے زیادہ اس لیے کہ مارنے پر بھی تو چپ نہیں کرتا، تو رب ہی کا نام جپتا۔ مشورہ دیا صدیق اکبر نے، تیری مار رک جائے گی اگر دل میں پڑو۔ حضرت بلال عرض کرنے لگے صدیق میری مجبوری ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب مار رکتی ہے تو یار کا دیدار بھی رک جاتا ہے۔ ادھر یہ مارتے ہیں، ادھر یار پردے اٹھا کے سامنے ہوتا ہے، اور ان کی مار کا درد جلوہ یار میں گم ہو جاتا ہے، اور اتنی لذت آتی ہے کہ ساری ضربیں بھول جاتا۔ اس کو مولانا روم نے لکھا اور فرماتے ہیں کہ حضرت بلال نے جواب دیا صدیق اکبر کو کہ جب کوئی مٹی کا برتن خریدنے جاتا ہے نا تو پہلے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے۔ حضرت بلال صدیق اکبر کو جواب دینے لگے، ابو بکر میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں۔ یہ مجھے جو مارے پڑ رہی ہیں نا، جو پتھروں پہ لٹایا گیا، میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، اور آ گیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ یار میں۔ چونکہ یار نے پسند کر لیا اس لیے مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے کچے کہ پکا ہے۔ ہم نے بھی قسم کھائی ہے لٹ جائیں گے مگر یار کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ ان جلسوں کا مقصد یہ ہے مدینے سے اپنی ڈوریاں پکی کرو، اپنے رابطے تاجدار کائنات سے پکے کرو۔ مدینے کا فیض آج بھی بٹ رہا ہے۔ امام الانبیاء آج بھی اپنے غلاموں کو نواز رہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ اپنے غلاموں کے گھر بھی جانتے ہیں، اور ان کا غلام اگر جیل میں ہو تو جیل بھی جانتے ہیں۔ یہ اسی زمانے کا ممتاز قادری، غازی ممتاز قادری، جس نے گستاخ رسول کو قتل کیا تھا۔ پولیس نے پکڑا، ہمارے پنڈی اڈیالہ جیل میں اس کو بھیج دیا۔ 3 سال تک وہ جیل میں رہا، یا تھوڑا زیادہ عرصہ، لیکن ابھی غازی ممتاز حسین قادری کو صرف 3 مہینے ہوئے تھے جیل میں۔ پولیس ملنے نہیں دیتی تھی، ملاقات نہیں کرنے دیتی۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ قسم کھاتے ہیں کہ میں نے بڑی اپروچ کے بعد ملا کے نا افسروں سے میں نے کہا میں نے غازی سے ملنا ضرور، ایک بات پوچھنی اس سے۔ میں غازی کے جیل کے کمرے میں چلا گیا،
میں نے پوچھا غازی میں بڑی محنت کر کے یہاں پہنچا ہوں، صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں، جس رسول نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی تھی، کانٹے بچھانے والوں کے اوپر پھول برسائے تھے حضور نے، تو نے تو اس نبی پر جان قربان کر دی اپنے طور پر، تو بتا جیل میں مدینے سے کوئی خیرات آئی ہے؟ اور جیل کی کوٹھڑی میں سلاخوں کے پیچھے ممتاز قادری تیرا وقت کیسا گزر رہا ہے؟ کوئی مدینے سے بھیک آئی ہے نہیں آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، غازی کی چیخ نکل گئی سوال پر۔ غازی کہنے لگا مولانا کچھ نہ پوچھئے، اللہ کی عزت کی قسم میں جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے 12 بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے۔ غازی نے ایک بڑا حسین جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا لوگوں کی نظر میں یہ جیل کی کوٹھڑی ہے، کہا لوگوں کے لیے جیل کی کوٹھڑی، میرے لیے کملی والے نے مدینے کی گلی بنائی ہوئی ہے، اس کوٹھڑی میں 12 بار مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا۔ تو ایویں تے قیمت پہندی نہیں، کسی نے کہا ہے کچھ دکھ بھی سہنا پیندا ہے، اور قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ قطرہ اگر صدف کی جولی میں نہ چھپا رہے، سمندر کی تہہ میں نہ چلا جائے تو قطرہ کبھی موتی نہیں بنتا ہے۔ تو قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ اپنی نظر پر شریعت مصطفیٰ کی قید لگا دو کہ یہ صرف وہاں اٹھے گی جہاں شریعت کی اجازت، اپنے کانوں پر نبی کی شریعت کی قید لگا دو، اپنے دل اور دماغ پر، قدموں پر، ہاتھوں پر تاجدار کائنات کی شریعت کی قید لگا دو، انہیں قیدی بنا دو رسول کی شریعت کا، کہ ہم وہ سنیں گے جو رسول چاہتے ہیں، ہم وہ دیکھیں گے جو رسول اجازت دیتے ہیں، ہم اسے ٹچ کریں گے، اسے چھوئیں گے جس کو چھونے کی رسول اجازت دیتے ہیں، ہاں ان پاؤں پر صرف ادھر چل کے جائیں گے جہاں چل کے جانے کی رسول اجازت دیتے ہیں، ہم اس دل اور دماغ سے صرف وہی سوچیں گے کہ جس کے سوچنے کی رسول اجازت دیتے ہیں۔ اندر سے باہر تک حضور کے غلام بن جاؤ، پھر دیکھو کہ تاجدار کائنات کا فیض کیسے نصیب ہوتا ہے۔